کہا کہ لشکر طیبہ جیش محمد دونوں تنظیموں پر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اس کی جانب سے پاکستان میں پابندی ہے. حافظ سعید پاکستان میں 33 برس قید کاٹ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ڈیل یہی ہونی ہے، چونکہ ہندوستان یہ کہتا ہے، چونکہ مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اتنی دیر تک سسپینڈ رہے گی جب تک کہ پاکستان ویریفائبل پروف نہیں دے گا کشمیر ریلیٹڈ جو اس کا پورا ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے کا. یہ کیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ کون یہ بلاول سے سٹیٹمنٹ دلوا رہا ہے؟ کیا پاکستان نے پالیسی شفٹ کی ہے حافظ سعید صاحب کے حوالے سے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہندوستان مانگتا ہے، جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں، یہ مقدمے ہیں جن پہ ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، تو یہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر آپ ان کو اٹھا کے ہندوستان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ جی اگر انڈیا کہے گا تو ہم حافظ سعید کو انڈیا کے حوالے کر دیں گے. لیکن بلاول زرداری کو استعمال کیا گیا ہے یہ میسج دینے کے لیے، یہ ہنٹ کرانے کے لیے کہ ہم اس قسم کی ڈیل کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے آپ ان کا وہاں ٹرائل دیں، ان کو پھانسیاں دیں، جو کچھ بھی کریں، تو آپ کے ساتھ نارملائزیشن ہو. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ابراہیمی معاہدہ ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے. ٹرمپ نے جو نام دیا تھا وہ تھا ابراہم ایکارڈ. اچھا، ابراہم ایکارڈ یا ابراہیمی معاہدہ وہ کم و بیش ایک جیسا ہے، لیکن ہمارے ہاں میڈیا کے بعض حلقوں نے ابراہم ایکارڈ کی جگہ یا ابراہم معاہدے کی جگہ ابراہیمی معاہدہ کر دیا ہے. اب ابراہیمی معاہدے سے نا اس کی فیل ہی بدل جاتی ہے، ابراہم ایکارڈ سے وہ فیل نہیں آتی. حالانکہ ایک جیسی بات ہونی چاہیے، لیکن میں فیل کی بات کروں تو ابراہیمی معاہدہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑی کوئی بہت ہی مقدس چیز ہے. اب فلسطینیوں پر جو مظالم ہیں وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اسرائیل کی بربریت پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی فیل بڑی حد تک چینج ہو جاتی ہے. تو ہماری میڈیا میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام کون کروا رہا ہے؟ یہ حکومت کروا رہی ہے، یہ کوئی ادارہ کروا رہا ہے جو میڈیا کے معاملات دیکھتا ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ابراہم ایکارڈ چلتے چلتے اچانک ابراہیمی معاہدہ اگر استعمال ہونے لگا ہے تو یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ اس سے فیل بدل گئی ہے. اسرائیل کے ظلم کی، بربریت کی فیل باقاعدہ طور پر بدل گئی ہے. دوسرا، یہ عمران خان تھا یہودی ایجنٹ. عمران خان یہودی ایجنٹ، یہودیوں کا داماد، عمران خان اسرائیل کا داماد وغیرہ. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوئے، خواجہ آصف صاحب ہوئے، کچھ دیگر لوگ ہوئے، کچھ میڈیا کے نمائندے ہوئے، اور کچھ ایسے صحافی جو باقاعدہ طور پر گلف میں کام کر چکے ہیں اور پٹھو ہیں. وہ پٹھو صحافی جو ہیں وہ بھی ابراہم ایکارڈ، اسرائیل، پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے. الجزیرہ کو انٹرویو دیا جناب، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو بار آن ایکسٹراڈائٹنگ انڈیویجول آف کنسرن اف انڈیا کوآپریٹس. بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے جناب انڈیویجولز آف کنسرنز، یعنی انڈیا جن لوگوں کو لے کر خاصے کنسرن شو کر رہا ہوتا ہے میڈیا کے حوالے کر دیں گے اف انڈیا کوآپریٹس، اگر انڈیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے تو. اور حافظ سعید صاحب ہیں کون؟ یہ بڑا ایک ریلیونٹ ترین بندہ ہے، اور آزاد کشمیر کی جو انڈیجنس فریڈم فائٹنگ موومنٹس چلی ہیں ان میں ایک بڑا ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. اس کو بہت بیک کیا حافظ سعید صاحب نے، اس کو بڑا سپورٹ کیا، اور آج بھی آزاد کشمیر کے اندر حافظ سعید صاحب کی بہرحال ایک بڑا پازیٹیو امیج موجود ہے. ایک تو یہ بات سمجھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو جا کر یہ انٹرویو دیا ہے یہ کوئی بہت ہارڈ کور انٹرویو نہیں تھا، یعنی سخت انٹرویو نہیں تھا، کوئی گرلنگ بلاول کی وہ نہیں کر رہا تھا، ایک نارمل کوسچن تھے اور نارمل جوابات ہو رہے تھے. تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کو پہلے سے کوآرڈینیٹ کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے جب بھی آپ انٹرویو اتنا ہائی پروفائل کرتے ہیں تو آپ کوسچن شیئر کرتے ہیں، آپ کم از کم پوائنٹ شیئر کر دیتے ہیں، تو پھر جا کر آپ انٹرویو دیتے ہیں. سو پہلے سے بلاول صاحب کو ان سارے سوالات کے بارے میں پتا تھا. بلاول صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے بالکل شیکی نہیں تھی، بلاول صاحب ڈرے ہوئے نہیں تھے، خوف میں نہیں تھے. بلاول انگریزی اچھی بولتا ہے، یہ اس کے کریڈٹ میں آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بلاول کے کریڈٹ میں آتی ہیں، لیکن جو کانٹینٹ ہے یہ کانٹینٹ بڑا خوفناک ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کا لیلا بننے کے لیے تیار ہیں. اب یہ پہلا باضابطہ فارمل ہنٹ ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایک ڈیل اور نیگوسیشن کے لیے مائنڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور وہ سارے جو پوڈ کاسٹر اور آپ کے لیگیسی میڈیا کے اینکر پرسنز ہیں اور ولاگرز آپ کے ہیں جو جا رہے تھے جہاز لے کر ہندوستان کے مختلف ریزروائرز اور ڈیمز کو تباہ کرنے کے لیے، ان بیچاروں کی امیدیں تو ہوا میں ہی رہ گئیں. وہ کب جائیں گے ڈیم تباہ کرنے کے لیے جب آپ نے سارے بندے حوالے کرنے تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب کلبھوشن یادو تک ایکسس دیا تھا تو بھی ہم نے جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور جو دو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں شاید اس میں سے بعض چیزوں کی پاسداری کی تھی، لیکن بھارت نے کہا بالادستی. اب جب بلاول بھٹو زرداری یہ باتیں کر رہے تو بھارت کہے گا بالادستی ہماری. تو بھارت کی بالادستی جو ہے
اور قانون وہ ہمیں یاد آتا ہے، لیکن عمران خان سے اس کی فیملی ملنے جائے تو ہمیں قانون یاد نہیں آتا، عمران خان سے اس کی جماعت ملنے جائے تو ہمیں قانون یاد نہیں آتا، اس کے وکلا ملنے جائیں تو ہمیں قانون یاد نہیں آتا، کسی کو پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر مہینوں جیل میں ایویں رکھا جائے اور پھر اس کا کیس بھی نہ سنا جائے، تو یہ اگر کرنا ہے تو ہمیں قانون اپنے ہاں یاد کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بھارت کے لیے بھی قانون یاد ہے لیکن اپنے لوگوں کے لیے قانون یاد نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمیں یاد ہو۔ ایک ایسے ٹائم میں جب پاکستان کے اندر آپریشن بنیان المرصوص پر پاکستانی فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل قرار دیا گیا، عہدہ دیا گیا، پاکستان نے سیلیبریٹ کیا، میڈلز بانٹے، تنخواہیں راحتوں میں اضافہ ہوا، ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھا، جب ہم نے سیکا لگایا ہے، جب ہماری انٹرنیشنل سٹیچر بڑھا ہے، جب دنیا کی ایک مرکزی قوت یا ملک بن کر ہم ابھرے، تو پھر بلاول کیوں سب میں سے ہے؟ بلاول کیوں ڈر رہا ہوں؟ بلاول کیوں کہہ رہے ہیں انڈیا کوآپریٹس کرے تو جناب ہم ایکسٹراڈائٹ کر دیں گے حافظ سعید کو، اور مسعود اظہر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا جناب، وہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ کیا امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ جناب آپ انڈیا کا لیلا بنے؟ کیا امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے؟ کیا ابراہم ایکارڈ کے بارے میں امریکہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے؟ آپ کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، آپ انڈیا کے نیچے لگنا چاہ رہے ہیں، انڈیا کا لیلا بنانا چاہ رہا ہے امریکہ، اور آپ اسی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ سب میں صرف کیوں ہیں؟